معزز حاضرین، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک کام کرنا اللہ رب العالمین کی نظر میں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ گویا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت محبوب اور سخت پسندیدہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کی عبادت۔ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے، سوائے اس انسان کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں لوٹا۔ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں اسلامی فقہ میں عشرہ ذی الحجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی عبادت کو اور اس میں نیک کام کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے دیگر دنوں میں، سال کے بقیہ دنوں میں عبادت کرنے کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ برتر قرار دیا ہے۔ اسی لیے ابن حبان کی ایک دوسری روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من يوم اعظم عند الله تعالى واحب اليه العمل من هذه العشر۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی بھی کام نہ تو بڑا ہے اور نہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے جتنا ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ کی نظر میں عظمت والا اور اللہ کی نظر میں جتنا زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے جسے ابن حبان نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے زیادہ عظمت والے دن، دنیا کے سب سے زیادہ بڑکپن والے دن، دنیا میں سب سے زیادہ عظیم الشان جو دن ہیں وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدا کے یہ 10 دن دنیا میں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ برتر یہ دن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑا تقدس اور بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی نیکی کی جائے، جو بھی بھلائی کا کام کیا جائے، وہ اللہ کی نظر میں لائق احترام اور اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العمل الصالح، نیک کام کرنا۔ اب اس میں کسی بھی عمل کا استثناء نہیں ہے، ہر بھلائی کا کام، ہر نیکی کا کام، نفلی نمازوں کی کثرت، نفلی صدقات کی کثرت، بھلائی کے دیگر کاموں کی کثرت، امر بالمعروف کی کثرت اور دوسرے جو شریعت نے نیکی کے کام بتائے ہیں ان تمام کاموں کو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے دیگر دنوں میں آپ وہی عمل کرو گے، دیگر دنوں میں آپ وہی عبادت انجام دو گے اور وہی عبادت ان 10 دنوں میں آپ انجام دو گے تو ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، ان کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے، ان کا اجر بڑھا ہوا ہے، ان کا ثواب اللہ کی نظر میں بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ 10 دن
انسان کو غنیمت سمجھنے کے دن ہیں، ان 10 دنوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے دن ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ جو حدیث میں نے ذکر کیا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے اس جگہ لکھا ہے، کہا کہ عشرہ ذی الحجہ کی یہ جو عظمت اور برتری ہے وہ اس لیے ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب ان 10 دنوں میں اکٹھا ہے۔ بقیہ اتنی زیادہ عبادتیں سال کے کسی بھی عشرے میں اکٹھا موجود نہیں ہے۔ انہی 10 دنوں میں نماز روزہ جو اور دنوں میں ہے، انہی 10 دنوں میں عرفہ بھی ہے، انہی 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے یوم النحر، اور انہی 10 دنوں میں وہ دن بھی آتا ہے جب انسان حج کرتا ہے۔ اور یہ عبادتیں وہ ہیں جو دیگر دنوں میں نہیں ہیں، اور فرض نماز روزہ صدقہ اور بھلائی کے جو کام دوسرے دنوں میں ہیں وہ ان 10 دنوں میں بھی ہیں۔ لیکن اس میں حج عرفہ کا دن یہ ایسی عبادتیں ہیں جو سال کے دیگر دنوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس دن کو یا اس عشرے کو سال کے دیگر دنوں پر اللہ رب العالمین نے برتری اور فوقیت عطا کیا ہے۔ مسند احمد اور اسی طرح سے مستخرج ابو عوانہ اور اسی طرح سے حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں طبرانی کے المعجم الکبیر وغیرہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل الصالح في هذه العشر احب الى الله تعالى من غيرها فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير۔ کہا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے تم ان 10 دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللہ اور بکثرت اللہ اکبر اور بکثرت الحمدللہ کہا کرو۔ گویا کہ عشرہ ذی الحجہ میں پورے عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد بیان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو جو کام دیگر دنوں میں ہے ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے اس عشرے کی کہ ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت تسبیح اور تکبیر پکارنے کا حکم دیا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ہے۔ تو یہ ان 10 دنوں کی وہ فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو دکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ اس عشرے کا ایک حکم یا دوسرا حکم یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اذا احل ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذن من شعره واظفاره شیئا حتی یضحی۔ کہا کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخون سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اسی حدیث کے دوسرے لفظ میں ہے ولا ابشارہ، چمڑا بھی نہ کاٹے۔ تو جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے یا جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹے، نہ ناخون تراشے اور نہ اپنی چمڑی کو کاٹے۔ یہ اس کو منع کیا گیا ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اور بالخصوص اس معاشرے میں جو مذہبیت سے زیادہ متاثر ہے کہ یہ حکم بال اور ناخن نہ کاٹنے کا اس انسان کے لیے جو گھر کا مالک ہو، جو گھر کا سرپرست اور گارجین ہے، اسی کے لیے حکم ہے جو بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، اور بقیہ گھر کے دیگر افراد
عورتیں، مرد اور بچے سب وہ قربانی کرنے کے ارادے میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے ان 10 دنوں میں ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز رکھا جاتا ہے، صرف اس ناطے کہ حدیث کا لفظ ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کرنا چاہتا ہو، تو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کا ارادہ صرف مالک کے پاس ہوتا ہے، گارجین کے پاس ہوتا ہے، سرپرست کے پاس ہوتا ہے، باقی لوگ قربانی کے ارادے میں شامل نہیں ہیں۔ یہ انتہائی زیادہ غلط تصور ہے، یہ انتہائی زیادہ غیر سلیم فکر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ واقعاتی دنیا میں سماج میں جیتے، آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے اس گھر کے جو دیگر افراد ہیں ذمہ دار کے علاوہ، وہ قربانی کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے؟ کیا وہ لوگ یہ قربانی کرنے کا جو مسرت ہے اس مسرت میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرتے؟ اس ناطے کہ آپ قربانی کریں گے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام وصیہ، اے لوگوں ہر سال ہر اہل بیت پر، ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ تو یہ قربانی گھر کے ایک آدمی پر نہیں ہے، پورے گھر والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا مطلب ہے کہ ایک گھر میں اور ایک چولہے میں جتنے لوگ ہیں 10 20 50 100 وہ سب اس میں شریک ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں، اور کہا اللہ کے نبی نے کہ سب پر قربانی ہے۔ اب اگر کسی گھر میں ایک قربانی ہو اور اس گھر میں فرض کر دیجیے 20 25 لوگ رہتے ہوں، تو قربانی سب کی طرف سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ قربانی میں سب لوگ شریک ہوں گے کہ نہیں شریک ہوں گے؟ تو اجر میں تو سارے لوگ شریک ہوں گے اور حکم میں ان کو کاٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، یہ بات تو نہیں چلتی۔ اسی لیے سنن اربعہ کی روایت میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان الرجل منا یضحی شاة عنه عن اہل بیته فیاکل ویطعم فلما طبخنا فصارت کما طبخ۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہا کہ ہم لوگ ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے، کھاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ ایک بکری اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، تو گھر والے قربانی میں شریک ہوئے کہ نہیں شریک ہوئے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 قربانیاں کیا تھا، ان میں جب پہلی قربانی آپ نے ذبح کیا تو آپ نے کہا، اللہم تقبل ھذا عن محمد و آل محمد، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے گھرانے والوں کی طرف سے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، گھر کے جتنے مرد اور عورت ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے سب ایک قربانی میں شریک ہیں۔ تو جس طرح سے سرپرست اور گارجین کے لیے سر کے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے گھر کے تمام افراد کے لیے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو اور چاہے بڑا ہو اور چاہے چھوٹا ہو، کسی کے لیے بھی بال اور ناخن کاٹنا ان 10 دنوں میں جائز نہیں ہے۔ اور آپ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کے سیرے کے ساتھ منع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاٹنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے نبی کی نہیں کی مخالفت کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ گناہ کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کیا ہے۔ اور اسی لیے بعض روایتوں میں بسند صحیح ثابت ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب نے روایت کیا اس حدیث کو۔ ان کے ایک شاگرد ماوران نہر خراسان کے علاقے سے مدینہ آئے، ان سے شکایت کیا، کہا کہ ابو مجلس وہاں گئے ہیں ہمارے علاقے میں، وہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو قربانی کرنا چاہتا اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، وہ سختی سے منع کرتے ہیں، ذرا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے یا آپ ان کو سمجھائیے کہ ایسی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا
کہ اس نے جو بات کہی وہ بات صحیح ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ بات صحیح ہے۔ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے۔ تو گویا کہ حدیث کے راوی سید التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ قربانی کرنے والا انسان ان 10 دنوں میں بال یا ناخن کاٹے۔ البتہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے یا جس کے پاس جانور ہے قربانی کرنے کے لیے۔ وہ آدمی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، اور اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا حرام نہیں ہے کیونکہ وہ قربانی کے حکم میں شامل نہیں، اس لیے وہ بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کے حکم میں بھی شامل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت اس بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے اور وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، مگر اس حدیث کو عبداللہ بن عمرو سے روایت کرنے والے تابعی عیسیٰ بن ابی ہلال صدفی یہ مجہول راوی ہے، اور کوئی بھی مطابق دنیا میں کسی بھی دوسری سند سے ان کی موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بیشتر محدثین نے اس حدیث کو اس کی جہالت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں بعض لوگ اس بارے میں کلام کرتے ہیں، وہ ایک علمی گفتگو ہے جس کو بعد میں بات کی جا سکتی ہے۔ سرے دست میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کا حکم بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو کاٹ سکتا ہے، وہ اس نہی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں شامل نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ میں نے کہا گھر کے تمام فرد اس حکم میں شامل ہیں، جیسے قربانی کے ثواب میں گھر کے سارے لوگ شریک ہیں، ایسے ہی بال اور ناخن تراشنے کی حرمت میں بھی گھر کے سارے لوگ شریک ہیں، حتیٰ کہ بچے جو شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، نابالغ بچے اور بچیاں بھی حکم میں شامل ہیں۔ ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے روکیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ بال اور ناخن کاٹنے کی حرمت میں گھر کے تمام فرد شامل ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کا جو تصور تھا وہ تصور اس پورے گھر کے لیے تھا جس گھر میں قربانی کی جا رہی ہے۔ ایک بات اور یاد کر لیں، ہمارے یہاں عام طور سے سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، یہ قربانی گھر میں فلاں کے نام سے ہوگی۔ جیسے مان لیجیے والد ہے، گھر کے سرپرست اور ذمہ دار وہی ہیں، انہیں کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی انہیں کی طرف سے ہے، اس کا ثواب اور اس کی جگہ صرف انہیں کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، اگر کسی گھر میں ایک قربانی کی جاتی ہے تو اس قربانی میں پورے گھر والے شریک ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر سب میں ان کو ملے گا، گھر کے جتنے فرد ہیں سب کو اس کا ثواب ملے گا، وہ نام چاہے کسی کا بھی دے دیا جائے۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ نام کو لے کر کے کافی گھروں میں کبھی کبھی تناؤ ہوتا ہے، ایک ٹینشن کی کیفیت ہوتی ہے، گزشتہ سال اس کے نام سے قربانی مل گئی تھی، اس سال میرے نام سے کی جائے گی، ارے تو اس سال کے نام ہر سال ہوتی، میرے بچے کے نام سے کبھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک جہالت کی پیداوار ہے، یہ تصور ایک غلط فکر پر مبنی ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہوگی وہ سارا اجر لے جائے گا اور بچے گھر والوں کو ثواب نہیں ملے گا، یہ غلط ہے۔ آپ تصور کر لیں، ایک بچہ جو کما رہا ہے اور وہ کما کر کے پیسہ گھر اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہے، بعد قربانی کرتا ہے اور کبھی بیٹے کے نام سے قربانی نہیں کرتا، بیٹا سعودیہ اور بمبئی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ سارا جو باپ کو ملے گا بیٹے کو ثواب نہیں ملے گا؟
कितनी गलत बात आप सोचते हो। पैसा सारा का सारा बेटे ने दिया है, सारी कमाई उसकी है और नाम बाप का है तो बाप से परस्त है, इसलिए इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कमाने वाले का आदमी खत्म कर देगा। या अगर इससे उल्टा हो, यानी बेटे के नाम से कुर्बानी की जाए तो क्या बाप का आदमी खत्म हो जाएगा? जाहिर है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एक कुर्बानी की जाती है तो उस कुर्बानी में पूरे घर वाले शरीक होते हैं। और अगर कोई आदमी खुसूसी तौर पर अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, अपनी कमाई से, तो एक अलग मसला है। अगर कोई आदमी अलग से अपनी कमाई से अपनी तरफ से कोई कुर्बानी करना चाहता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर घर में एक जानवर की कुर्बानी की जाती है तो घर में जितने भी लोग हैं, 2, 4, 10, 20 सब लोग कुर्बानी के इस अज्र में और कुर्बानी के इस हुक्म में शरीक होंगे, सबको सवाब मिलेगा। इसलिए कुर्बानी करने के जो असबाब हैं, जितने लोगों ने भी कुर्बानी में किसी भी तरह से अपना हिस्सा डाला है, अपना सबब बने हैं, वो सब के सब अजर में शरीक होंगे। और हमारे के कहने से कि ये कुर्बानी फला के नाम से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके बाद दूसरे लोगों को उसका अजर नहीं मिलेगा। ये अशरे हिज्जा के ताल्लुक से शरीयत के चंद अहकाम हैं। उसके बाद इसी अशरे का आखिरी दिन यानी 10 तारीख से पहले 9 ज़िलहिज्जा का दिन आता है, जिसे अरफा का दिन कहा जाता है। इस एक दिन का रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर as-सनत allati बअदहु व सनत allati क़ब्लहु। ये सही मुस्लिम में अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि यौम अरफा के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा होगा। तो अरफा का एक दिन का रोज़ा इंसान के 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है और ये ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ज़माने में इस 15वीं सदी हिजरी में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि अरफा का दिन 9 ज़िलहिज्जा को नहीं होता। अरफा का दिन वो होता है जिस दिन हाजी मैदान अरफात में जमा होता है। जब हाजी मैदान अरफात में जमा होता है उसको यौम अरफा कहा जाता है। अगर 9 ज़िलहिज्जा है तो यौम अरफा नहीं है। ये बात किस कदर गैर माकूल और ये बात किस कदर गैर मुनासिब है, आप इस पर जरा एक मरतबा गौर कीजिए। अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की रिवायत में है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा। हदीस और भी आगे, लेकिन मैं सिर्फ मान में शायद जिक्र कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखते थे। अब जिस ज़िलहिज्जा में अरबी लुगत के एतबार से 2 माने का इस्तेमाल है। एक तो यह है कि पूरे 9 दिन माने जाए, 1 से लेकर के 9 तक, और दूसरा मतलब है कि सिर्फ 9वीं तारीख को मुराद किया जाए। और यहाँ राजे यही है कि 9वीं तारीख मुराद है, पूरे 9 दिन मुराद नहीं है। कैसे? इसलिए कि सही मुस्लिम में, सुनन नसई में, सुनन अबी दाऊद में और हदीस की दूसरी किताबों में उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बसनद सही साबित है। उन्होंने कहा, मा राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन अल-अशरा कत्तु। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी अशरे ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी अशरे ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 दिन रोज़ा नहीं रखते थे। और जब नहीं रखते थे तो दोनों हदीसों में मुवाफ़क़त यही होगी कि 30 ज़िलहिज्जा को 4 ज़िलहिज्जा 9वीं ज़िलहिज्जा पर महमूल किया जाए। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि 9 ज़िलहिज्जा
یہی روزے کا دن ہے اور اسی کا نام اسلامی شریعت میں عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن اس لیے نہیں ہے کہ اس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، ایسی کوئی وجہ اور ایسی کوئی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ عرفہ کا دن وہ ہے جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، یہ تعلیم نہ تو شرعاً درست ہے اور نہ عقل اس بات کی تعلیم کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے زیادہ سے زیادہ 100 ہجری میں، کیونکہ عیدین کی مشروعیت کا سال یہی ہے۔ تو اور حج فرض ہوا ہے جا کر کے 9 ہجری میں، راجح قول کے مطابق حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہے، اور جیسے ہی حج فرض ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک دوسرا تفصیلی موضوع ہے۔ سرے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس وقت مسلمان مکہ جاتے ہی تھے میدان عرفہ میں، اس وقت مسلمان میدان عرفہ میں جمع ہی نہیں ہوتے تھے، پھر کیسے مدینے والے روزہ رکھتے تھے؟ کیسے عرفہ کے دن اہل مدینہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا؟ کیسے؟ کبھی آپ غور کریں اس بات پر۔ دوسری بات اور سنیں کہ عرفہ کا دن مکہ میں کب ہوتا ہے، کس تاریخ میں ہوتا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کبھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 60 اور 70 سال پہلے دین ہمارا کب نازل ہوا ہے؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ کتنا؟ تقریباً 1450 سال پہلے دین نازل ہوا ہے، اور ابھی 50 سال پہلے پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا چلتا تھا، نہ ہندوستان میں اور نہ ہندوستان سے پورب اور نہ پچھمی ممالک میں۔ اندرون اسپین اور فرانس کے دروازے تک آپ جائیے، کہیں بھی کسی بھی جگہ کے باشندوں کو یہ معلوم کرنا کہ عرفہ کب ہو رہا ہے، حاجی مکہ میں میدان عرفات میں کب جا رہا ہے، کیا کسی کے لیے دنیا میں ممکن تھا؟ کیا امکان تھا دنیا کی آبادی کے لیے، فرض کر لیجیے ہندوستان کے لیے ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم مکہ کو پتہ لگا دیں کہ حاجی میدان عرفات میں کب جا رہا ہے، اسی حساب سے عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا؟ ہر امکان تو نہیں تھا، معلوم تو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہمارے لوگ ہندوستان میں روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اس میں انڈونیشیا میں، آسٹریلیا میں، فیجی میں، دنیا کے تمام ممالک میں لوگ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ خود مدینے میں، مکہ اور مدینے کے بیچ میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب اس کو جانے میں کم سے کم انسان کو 13 سے 14 دن چاہیے اور آنے میں اتنے ہی دن چاہیے۔ اگر سبھی صورتوں کو مکہ بھیج کر پتہ بھی لگاتے تو جب تک آتے تب تک ہجرت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا عملی اعتبار سے، واقعاتی اعتبار سے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اہل مکہ کی میدان عرفات میں حاضری کا پتہ لگاتے اور پتہ لگا کر پھر روزہ رکھتے؟ ظاہر یہ بات ممکن نہیں تھی، اور جو ممکن نہیں تھی تو ظاہر پورے عالم اسلام میں یا تو یہ مانا جائے کہ یہ روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، جو کہ انتہائی زیادہ غلط اور جھوٹ ہے، اور پھر یا تو مانا جائے کہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو جب اس وقت روزہ رکھنا صحیح تھا مکہ کی حکومت کے معرفت کے بغیر، تو آج وہ عمل کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ جو اس وقت صحیح تھا آج کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ جو 1400 سال تک شریعت تھی آج وہ شریعت کیوں نہیں رہ جائے گی؟ ایک بات اور آپ مجھے بتائیں، دین کی تکمیل اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین تو اس وقت پورا ہو گیا تھا، اور اسی تکمیل دین کے اعتبار سے دنیا کے سارے مسلمان دین کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ مگر ابھی 60-70 سال پہلے سائنسی ایجادات نے ہم کو ٹیلی ویژن دیا، سائنسی ایجادات نے ہمیں موبائل دیا۔ اب اس وقت ہماری انگلیوں کے درمیان پوری دنیا بستی ہے، ہماری انگلیوں کے ایک حرکت پر پوری دنیا حرکت کرتی ہے، لیکن ابھی پہلے نہیں۔ تو کیا ابھی جب تک یہ ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، جب تک یہ انٹرنیٹ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہمارا دین ناقص اور ادھورا تھا کیا؟ اعلیٰ باللہ ابھی تک دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ اب دین پورا ہو گیا، آج ہم یہاں سے بیٹھ کر مکہ پھول کریں گے، ہم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کل حاجی میدان عرفات میں جمع ہو رہی روزہ رکھا جائے گا۔ اب اگر یہ دین کا جز ہے کہ پتہ لگایا جائے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا
کہ ابھی تک دین ہمارا ناقص تھا، اس سائنس کی ایجاد نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، الحمد للہ۔ اور اگر ایسا نہیں دین ہمارا مکمل تھا تو جو پہلے دین تھا وہی آج بھی دین ہوگا، اور جو پہلے دین نہیں تھا وہ قیامت تک کبھی ہمارا دین نہیں بن سکتا، کبھی ہمارا دین نہیں بن سکتا۔ تو جب مکے میں میدان عرفات میں حاجیوں کی حاضری کا پتہ لگانا پہلے دین نہیں تھا، تو اب وہ ہمارے لیے دین کیسے بن سکتا ہے، کیسے اسے دین کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ اور ایک بات سن لیں، ہماری فقہ اسلامی کی پوری تاریخ میں آپ کوئی بھی شخص اٹھا کر دیکھیں کہ پورے 1400 سال کی تاریخ، فقہ حنفی دیکھیں، فقہ شافعی دیکھیں، فقہ مالکی دیکھیں، فقہ حنبلی دیکھیں، فقہ جعفری دیکھیں، فقہ ظاہری دیکھیں، فقہ امامی دیکھیں، فقہ زیدی دیکھیں، فقہ عبادی دیکھیں، کوئی بھی فقہ دیکھ لیں، لیکن اس میں آپ کو یہ مسئلہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوگا۔ یہ میں نے کسی کا بھی قول نہیں پایا، تلاش کرنے کی کوشش کیا، جستجو کرنا چاہا کہ کسی کا قول ملے جس کی بنیاد پر قدم آگے بڑھایا جا سکے، مگر یہ کسی کا مطلب نہیں ملا۔ تو کیا اس 15ویں صدی ہجری میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے اس کو شریعت کا حکم قرار دیا جانا ہمیں اس بات کی اتھارٹی ہے کیا؟ اس 15ویں صدی میں کوئی مسئلہ ایجاد کیا جائے، کوئی مسئلہ تراشا جائے اور کہا جائے کہ یہ دین کا جز ہے، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی عبادت پوری نہیں ہوگی، کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس زمانے میں جو لوگ یہ واویلا کرتے ہیں، اس زمانے میں جو لوگ یہ ہنگامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ مکہ کے اعتبار سے رکھا جائے گا، وہ انتہائی ضروریت پر مبنی عمل کا پرچار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خواہی نہ خواہی، شعوری یا شعوری طور پر وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ الایات اللہ دین ابھی تک ناقص تھا، اور سائنس کی ایجاد نے اب دین پر محل تکمیل صبر کیا ہے۔ اور یہ کہنا یا ماننا جانتے کہ کب رجم ہے، یہ کہنے والا دار اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اب کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ عشرے ذوالحجہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اور عرفہ کا روزہ میں نے کہا کہ 9 تاریخ کو رکھا جائے گا، اور 9 تاریخ وہ ہوتی ہے جو 10 ذوالحجہ سے ایک دن پہلے ہوتی ہے۔ اصل میں وقت زیادہ ہو گیا اور میں بات چیزیں میں آپ سے عرض کرتا یوم عرفہ کے سلسلے میں، لیکن کرے ہو سکتا ہے کہ اس سال عرفہ کا روزہ ایسے دن پڑے جس دن روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ابھی تو خیر وہ چاند کی رویت پر مبنی ہے، اس کے مطابق آگے دیکھا جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔